بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع چور کے ساتھ احسان۔ میں نے جب اس موضوع کو پکڑا اور میں نے اس کی تاریخ پڑھی تو مجھے کچھ ایسے اولیاء کرام، کچھ ایسے اللہ کے ولی بھی ملے جنہوں نے چوروں کے ساتھ بھی احسان کیا ہوا ہے۔ چور آج کل کے چور نہیں جو جس گھر میں چلے جائیں یا لوٹ مار کریں، کسی کو نقصان پہنچائے، گولی مار دیں، ایسے چور نہیں، بلکہ یہ ایک 100 سال پرانی تاریخ ہے کہ اولیاء کرام نے چوروں کے ساتھ احسان کیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے چوروں کے ساتھ احسان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت بدل دی۔ اولیاء کا یہ پیار دیکھ کر، اولیاء کی یہ محبت دیکھ کر انہوں نے بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا پسند کیا۔ ایک اولیاء کرام رات جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو وہ اٹھ کر عبادت الہی کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ ایک دن ان کے ہمسائیگی کے اندر کوئی چور آیا تو انہوں نے شور محسوس کیا، انہوں نے بھی شور کرنا شروع کر دیا، چور آ گیا، چور آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چور اب پھنس چکا ہے لیکن وہ چور جان بچا کر بھاگ جاتا ہے، وہ دوبارہ پھر اتحیاتوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چور کو بھی پیٹ دیا ہے، شاید وہ اپنے رزق کی تلاش کے اندر چوری کر رہا ہے، شاید کچھ کھانے کو بیچارہ بھوکا پیاسا جان کے اوپر کھیل کر اس پیٹ کی خاطر کچھ کر رہا ہے۔ ان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی، وہ چور کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ کافی عرصہ گزر گیا لیکن انہوں نے چور کو تلاش کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے سے ڈرو نہیں، میں تمہارا ساتھی بننا چاہتا ہوں، ہم مل کر چوری کریں گے۔ انہوں نے گھما پھرا کر اپنے گھر کا ہی راستہ دکھا دیا۔ اب جب اولیاء کرام اور وہ چور دونوں اس اولیاء کرام کے گھر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا چور کو کہ تم یہاں پہ رکو، میں دیوار پھیلا کر اندر جاتا ہوں اور جو اندر سامان مجھے ملا میں وہ پھینک دوں گا باہر، میں پھنس جاؤں گا لیکن تمہاری جان بچ جائے گی۔ وہ اس بات پر رضامند ہوتے ہیں اور اولیاء کرام اپنی دیوار پھیلا کر اندر چلے جاتے ہیں۔ گھر کے اندر کھانے کے لیے جو کوئی چیز نہیں موجود تھی جو باہر چور کو پکڑا دی جاتی۔ انہوں نے اپنے بدن سے کپڑے اتار کر باہر پھینک دیے۔ چور نے وہ پکڑ لیے اور ان بزرگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، چور چور چور۔ وہ چور کپڑے لے کر بھاگ گیا لیکن وہ جو چور تھا اس کے جو بدن پہ کپڑے تھے وہ بالکل پھٹے پرانے، پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بھی نیکی کا انہیں ایک راستہ بتایا۔ جب چور نے وہ حرکت دیکھی کہ وہ چور کہیں دور جا کر دیکھتا رہا کہ اندر سے کوئی نکلا ہی نہیں، اس نے لباس چینج کیا اور دستخط دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ ان بزرگوں نے اپنا جسم ڈھانپا اور اسے اندر بلا لیا۔ بزرگ پہچان گئے تھے۔ جب بزرگوں نے سارا واقعہ بتایا تو اس چور نے اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مان لیا اور تحریک کی کتابوں کے اندر اپنا نام سنہری الفاظ کے اندر لکھوا لیا۔ اللہ تعالیٰ جن کو نصیحت دینا چاہتا ہے، جن کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے، وہ چور ہو، مراسی ہو، عیسائی ہو، جیسا مرضی ہو، جب اللہ ہدایت ڈال دے سینے کے اندر تب انسان برے سے برا بھی انسان
دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے، وہ نیکی شروع کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ہدایت ہی نہیں ڈالی تو وہ انسان پھر کیسے نیکی کرے گا؟ چوروں سے بھی احسان کیا جاتا ہے۔ اب معاشرے کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، کسی نے چوری کی ماں کے آپریشن کے لیے، کسی نے چوری کی باپ کا آپریشن تھا، کسی نے چوری کی بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اس لیے کسی بھی غریب کو آپ دے رہے ہیں، ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو آپ پیچھے ہاتھ نہ روکیں۔ اگر ہم اسی طرح ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیتے گئے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اپنے پاس جو ہمارے پاس جو سیونگ پڑی ہوئی ہے یا ہمارے اخراجات سے بڑھ کر ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم ایسے لوگوں کے درمیان بانٹتے گئے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چوریاں، یہ رات کو ڈکیٹیاں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ وارداتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک ذہن کا سوال ہے۔ انسان چھوٹے کی بھی مدد کرے، بڑے سے لے کر چھوٹے ساتھ تعاون کرے، پھر ہمارا معاشرہ اور اسلام کا اس دنیا کے اندر نزول کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، خوش رہنے دیں۔ خدا حافظ۔